الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا بحمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، آج بھی وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے تلاوت کی تھی، اور جس کا ارادہ تو تھا کہ ذرا اس کو مکمل کریں گے، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے اور کسی بھی ٹاپک پر کسی بھی عنوان پر تفصیلی گفتگو بہت مشکل ہوتی ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ جہاں سے میں نے چھوڑا تھا کہ سیام یہ صوم کی جمع ہے، اور صوم کا لغوی معنی لٹریلی میننگ ہے رکنا، اور کس سے رکنا ہے میں نے اس کے چند درجات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ تم پر فرض ہے، ان کنڈیشنز کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ جو قرآن مقدس نے خود بھی بیان کی ہیں اور جن کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمائی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس کو فردر اس کا بیان کیا اور ان کی تفاصیل کو بیان کیا۔ جب یہ کنڈیشنز ہیں، یہ شرائط پوری ہوں، تو پھر روزہ رکھنا، ان باتوں سے رکنا فرض ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کے موقع پر عرض کیا تھا۔ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کا روزہ بلا عذر چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں اگر اس کو احساس ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ساری زندگی جب تک وہ زندہ ہے، اس کی زندگی اگر 1000 سال ہے تو 1000 سال، جتنی بھی ہے اس کی زندگی ہے، ساری زندگی بھی اگر اس ایک روزے کی قضا کرتا رہے تو وہ جو اللہ پاک رمضان المبارک کے روزے پر بندے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، بعد میں ہزاروں روزے مل کر بھی اس ایک روزے کا جو ثواب ہے نا، جو اجر اور جو صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزے کی جو اس کا صلہ بندے کو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ کتنا ہے؟ فرمایا کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ ایک کوا
بچہ ہو اور وہ اڑنا شروع کر دے اور وہ بوڑھا ہو جائے اور تب جا کر کہیں وہ اس کی موت ہی اس کو فضا سے نیچے گرائے. کہتے ہیں کہ کبھی کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے، مختلف اندازے ہیں، بہرحال جو بھی ہے. پرندوں میں سب سے لمبی عمر والا پرندہ کبا آتا ہے. تو یہ بچپن سے اپنی پرواز شروع کرے اور بوڑھا ہو کر گر جائے. اتنا اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں بندے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے. یعنی جہنم میں اور بندے میں اتنا فیصلہ ہو جاتا ہے، اتنا وہ دور ہو جاتا ہے. اور قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی اجر عطا فرمائے گا. اور روزہ صبر ہے. ہر عمل، ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آ جائے، ایک، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ ایک نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ ادا فرماتا ہے. اور یہ ہر نیکی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. جو بھی نیکی ہے، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، بلکہ اس کی مزید تفصیل ہے، وہ وہی بات ہے. اگر میں ادھر چلا گیا تو پھر ٹائم گزر جائے گا. یعنی ایون آدمی نیکی کا اگر ارادہ بھی کرے نا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو محروم نہیں رکھتا. نیکی کا ارادہ بھی کرے اور اس کو پھر ارادے کے مطابق کار نہ بھی سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اجر عطا فرماتا ہے. اور جب ارادہ کرتا ہے اور ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے وہ عمل کر بھی لیتا ہے تو کم از کم 10 گنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس نے جو بیان کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اپنا مال میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جو کسان زمین میں بوئے اور ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلے اور ہر کونپل پر ایک خوشہ اور ایک سپٹا جس کو ہم کہتے ہیں وہ لگے اور ہر سپٹے میں ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. تو کسان نے ڈالا تھا ایک لیکن حاصل کیے 700. اور اللہ پاک نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو میں چاہوں نا اس کا بھی ڈبل عطا کر دوں، 1400 یا اس سے بھی زیادہ. جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی اچھی نیت کے ساتھ، جتنا انسان اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر عمل کرے گا، فرائض واجبات سنن مستحبات کا خیال رکھ کر، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندے کو اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے سوائے روزے کے. فرمایا روزے کا ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا کروں گا. اور پھر ہر نیکی کا اجر و ثواب بندے کو بذریعہ بواسطہ فرشتہ دیا جائے گا. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو ان کے نیک اعمال کا صلہ عطا فرمائے گا، بدلہ دے گا سوائے روزے کے. روزے دار کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عطا فرمائے گا.
ڈائریکٹ. اور ایک حدیث پاک، اسی حدیث پاک کی علماء نے دو معنی بیان فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے گا، ایک معنی یہ کہ خود اللہ کی ذات اس کا صلہ ہے، یعنی اللہ کی ملاقات ہوگی. اور اس کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، سارا دن کا بھوکا پیاسا اور بھوک پیاس لگی ہوتی ہے، اور جب روزہ انسان افطار کرتا ہے تو بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے. اور دوسرا اس وقت بندے کو خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جب ایک روزے کا بدلہ دے گا نا تو اس کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی مسرت ہوگی کہ انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اس کے فضائل بیان فرمائے. اور دیکھیے، یہ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، اس کی اچھا اتنا اس کا اجر کیوں ہے؟ آدمی کے ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ نماز بھی بہت افضل ترین عبادت ہے، اس کا بھی جس کو کہتے ہیں ماپ کر گن کر ثواب دیا جائے گا. زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج کا بھی یہی حال ہے، اس کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ تو فرمایا اس میں دو وجوہات ہیں، باقی اللہ جانے. بظاہر جو ہماری سمجھ میں باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں ریاکاری کا چانس موجود ہے. نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کیونکہ لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ خیال آ جائے کسی کے ساتھ. یاد رکھیں، ذرہ برابر بھی انسان نیکی میں ریاکاری کرے نا، ذرہ برابر بالکل معمولی سی بھی، اس سے بھی نیکی میں اور اجر و ثواب میں بہت کمی ہو جاتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک دن باہر گلی میں کوئی گزرنے والا سامان بیچنے والا اس نے آواز لگائی، تو اس کی آواز سن کر بس انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو ذرا زیادہ خوبصورت طریقے سے پڑھنا شروع کیا. بس پھر خیال آ گیا ان کے دل میں، میں تو اللہ کے رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو میرے دل میں خیال ہی گزرا ہے کہ یہ سنے گا میرا کتنا خوبصورت آواز ہے، میں کتنی تجوید کے ساتھ اور کتنے خوبصورت طریقے سے پڑھ. جب ان کا وصال ہوا نا تو جو کتاب ان کو پیش کی گئی، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کے حساب کتاب کی کتاب لٹکائی ہوئی ہے، اور دو فرشتے دائیں بائیں کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، دو تمہارا ہر عمل لکھتے ہیں. اور فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی کتاب دے دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آج اپنی کتاب کو تو خود ہی پڑھ لے اور خود ہی دیکھ، خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ کیا لے کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. کتاب تو ملے گی، فرمایا مجھے بھی کتاب دے گی. تو جب پورا وہ سب قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ باہر روشنی تھی، یعنی تلاوت کے ساتھ روشنی تھی. وہ قرآن پاک کی وہ آیتیں کہ جو باہر گزرنے والے کی وجہ سے میرے دل میں خیال ہی گزرا کہ ذرا خوبصورت پڑھ لو، وہ اتنی روشن نہیں تھی. ان کی سیاہی بڑی مدل سی تھی. بڑا حیران ہوا، اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ اتنا حصہ یہ باقی حصے سے مختلف کیوں ہے؟ حالانکہ اس وقت بھی پڑھتے وقت میری نیت اللہ کی رضا تھی، لیکن اتنا حصے میں
صرف ایک خیال آ گیا کہ میں اس کو سناؤں گا۔ میرے بھائی، ریاکاری کو سنے ہیں، یہ صحیح حدیث پاک ہے، قرآن پاک نے اللہ پاک نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا۔ قرآن پاک نے فرمایا سورہ کہف، جس کا جمعے کے دن تلاوت کرنا بہت اجر و ثواب ہے، آج تلاوت کیا کریں ہر جمعے کو، اس کا آخریت یہی ہے۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس انسان کا بھی یہ ایمان یہ عقیدہ ہے، یہ امید ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس آدمی کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، لا یشرک بعبادت ربی احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، مانا کیا کہ دکھلاوا نہ کرے، کسی دوسرے کے رضا خلاف اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی دوسری نیت کے ساتھ کسی دوسرے کے رضا کے لیے عمل نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ پھر بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کوئی بھی نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے نیت سے کریں گے، اور جب اللہ کے بارگاہ میں انسان پیش ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے یہ اعمال جو بڑے دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت تھے، بہت اچھے لگتے تھے، لیکن تو نے میرے لیے یہ کیے نہیں، جن کے لیے تو کر کے آیا ہے نا میرے پاس، تو جا ان کے پاس اور اپنے نیک اعمال کا صلہ ان سے طلب کر، اور دیکھ وہ تجھے کیا دیتے ہیں۔ پھر یہ حدیث پاک ہے، یہ بات میرے پاس کتاب پڑھی ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عمل اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کسی دوسری نیت سے کوئی انسان کرے گا، جس کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، اللہ پاک اس انسان کو اسی کے پاس بھیجے گا، جہاں جا کر اس سے آج صلہ لے، اپنا ثواب اپنا ریوارڈ اس سے وصول کر، مجھ سے تو نے میری رضا کے لیے تو نے عمل کیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ تھے کہ اس کا ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر عمل میں ریاکاری کا شائبہ موجود ہے، نماز میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی ہے، باقی جتنے اعمال ہیں ان میں ریاکاری کے امکانات موجود ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان دیکھیں نا، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہاں کھانا پینا اس سے کون دے، لیکن انسان پھر بھی ان تمام چیزوں سے بچتا ہے، تو ریاکاری اچھا دکھا بھی نہیں دکھا سکتا وہ۔ اسی لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے روزے میں بھی ایک ریاکاری کا امکان موجود ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور فرمان ہے، عام کتابوں میں یہ موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب روزہ رکھے نا تو کبھی کبھی یہاں پر جو ہونٹ نہیں خشک ہو جاتے ہیں پیاس کی وجہ سے، تو فرمایا ان میں تھوڑی سی ایسے کر لیا کر، تری لگا دیا کر، تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے شاید یہ روزے کی حالت میں ہے، چھپائے اس کو۔ یعنی اتنا جو امکان ہے تیرا روزہ، رمضان میں تو الحمدللہ سب کو پتہ مسلمان ہے، لیکن یہ باقی روزوں میں جو نفلی روزے ہوتے ہیں، جب کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا، تو ان میں تو یہ آدمی فرمایا اتنے اپنی نیکی کو چھپا کہ تیرے ہونٹ جو خشک ہو جائیں تو ان کو لوگوں کے سامنے خشک نہ ہونے دے، اس پر زبان پھیر کر نا اس کو تھوڑا سا تر کر لیا کر، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تو روزے کی حالت میں، اتنا اپنے نیکی کو چھپا۔ اور کل میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں فرمایا اپنے نیکیوں کو اتنا ہی چھپاؤ جتنا تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟
گناہ چھپاتے ہیں انسان یا بندوں سے ڈر کر یا خدا سے ڈر کر. تو فرمایا نیکیاں تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں نا، بندوں کے لیے تو کی نہیں جاتی. اپنی نیکیوں کو بھی اتنا ہی چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، جیسے اپنے عیبوں کو چھپاتے ہو. یس، وہ نیکیاں کہ جن کے اظہار کی خدا نے اجازت بھی دی ہے، حکم بھی دیا ہے. ویسا جیسا بھی جمعے میں ہے تو یہاں پر نہیں ہے صرف اللہ کی رضا رکھو، لیکن یہ ظاہر کرو، لیکن یہاں پر بھی بہرحال نیت اللہ کی رضائی ہونی چاہیے. تو علماء نے فرمایا ایک تو باقی عبادات کی نسبت روزے میں ریاکاری کے چانس کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے. دوسرا، اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے فرشتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں جن سے روزے کی حالت میں بندے کو روکا گیا نا، یہ سارے کام فرشتے نہیں کرتے. اور فرشتے اللہ کے بڑی محبوب مخلوق ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے، بس وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو فرمایا سارا سال تم فرشتوں والی شکل اور فرشتوں والے معاملات تو نہیں کر سکتے، مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن کم از کم ایک مہینے کا کچھ حصہ تو اپنے آپ کو فرشتوں کی اس مشابت اختیار کرو کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ. اور زیادہ نہ صحیح تو صبح سے لے کر شام تک سورج غروب ہونے تک تو فرشتوں اور وہ تم اور فرشتے ایک جیسے ہو جاؤ گے. اس لیے اس کا یہ اجر و ثواب ہے روزے کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بندے کو دے گا. اس کا کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں، بتائے گا بھی نہیں. ہر عبادت کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دیا جائے گا، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندے کو عطا فرمائے گا. اور آخری بات آج کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ فکر نہیں کرنا شاید یہ ہم پر یہ ساری مصیبت آ پڑی ہے، فرمایا ایسا نہیں. روزہ جیسے باقی عبادات ہیں، تمام عبادات تقریباً سب کے سب عبادات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ عائد نہیں کی گئی. یہ سب کے سب پچھلے نبیوں کی امتوں پر بھی ایسے ہی تھا. روزہ بھی ایسے ہی تھا. اسے دنیا کا آپ کوئی دنیا کا مذہب پڑھ لے، کوئی ایون جو اہل کتاب نہیں ہے، ہندو ہے اور یہ سکھ وغیرہ اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، باقی بے شمار لوگ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، روزہ ان میں بھی ہے. یعنی اہل کتاب میں تو ہے ہی ہے نا، یہود و نصارہ میں تو روزہ ہے، اگر وہ الگ بات ہے وہ نہیں رکھتے یا کیسے رکھتے، ان کی شکلیں مختلف ہوں گی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی مصیبت ہم پر ہی آ پڑی ہے. یہ ساری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہر ایک پر اللہ کا فرض بندوں پر یہ فرض چیز رہی ہے. شکلوں ان کے مختلف یا کچھ اختلاف ہوگا تھوڑا تھوڑا، لیکن روزہ ہے فرض ہی، ہر امت پر فرض رہا ہے. اور آخری بات، تمام عبادات کوئی بھی عبادت کی شکل ہو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مطلقاً اللہ رب العزت نے فرمایا تمام عبادات کے جو فائنل گول ہے، الٹیمیٹ اچیومنٹ کیا ہے، بس اس کو چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، چاہے کوئی بھی نیکی کرے، اصل مقصد یہ ہے جس کا حصول ان عبادات کے ذریعے بندے کو کرنا چاہیے وہ تقویٰ ہے، کہ بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے.
بندے کے دل میں بندے کو احساس ذمہ داری اس میں پیدا ہو. دو ذمہ داریاں بیسیکلی بندے کی. بعض وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے کے خدا نے احکام دیے ہیں. کوئی بھی جو کرنے والا کام ہے نا وہ رہ نہ جائے. اور بعض کاموں سے میرے رب نے روکا ہے. جن جن چیزوں سے روکا ہے انسان ان کے قریب بھی نہ جائے. تمام عبادت کا یہی ہے. نماز کا بھی معنی آخر کار تقوی ہے. روزے کا بھی اخیر تقوی ہے. زکوٰۃ کا بھی اخیر تقوی ہے. حج کا بھی تقوی. آپ جہاں بھی کسی بھی عبادت کو آپ دیکھو گے نا اینڈ پر الٹیمیٹ کیا چیز ہے؟ تقوی ہے. آخر بات تقوی کیا ہے؟ غالباً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ذرا تقوی کی آسان لفظوں میں تعریف فرما دیں، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی یہ جو خاردار کانٹے والے یہ درخت ہوتے ہیں نا وہاں سے ایک جو پتلا سا راستہ ہوتا ہے، کبھی گزرنے کے اتفاق ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا ہے. تو فرمایا کیسے چلتے ہو؟ فرمایا بچ بچا کر، کیونکہ ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے، راستہ بھی عبور کرنا ہے، منزل پر بھی پہنچنا ہے. تو فرمایا بس تقوی یہی ہے. بندہ مومن ایک طرف اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک طرف ہے کہ یہ وہ کام ہے جن کے قریب بھی تم نے نہیں جانا. درمیان میں بندہ مومن کا راستہ ہے. اس راستے کو عبور کر کے قبر تک پہنچنا ہے. نہ یہ ادھر کا کوئی کانٹا یعنی جو عبادات ہے وہ رہ نہ جائیں، اور نہ ادھر کے جو گناہ ہیں وہ بندے کو پکڑ نہ لے، اور آدمی اپنی قبر تک چلا جائے سلامتی کے ساتھ. بس اسی کا نام تقوی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.